المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا كمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق اللہ العظیم. میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہر ایمان والا اللہ کے گھر یعنی مسجد سے محبت کرتا ہے، چاہے اس کا ایمان قوی ہو یا کمزور ہو، لیکن ایمان والے کو اللہ کے گھر سے محبت ہوتی ہی ہے، اور یہ فطری چیز ہے. اللہ نے ایمان والوں کی فطرت میں اپنے گھر کی محبت ڈالی ہوئی ہے، اس لیے ہر ایمان والا محبت کرتا ہے. کسی نے ایسے ہی حکایتاً لکھا ہے لطیفے کے طور پر، ایک مرتبہ ایک پٹھان گھر سے باہر نکلے، انہوں نے ایک غیر ایمان والے کو مسجد کے پاس، مسجد کے دیوار کی طرف رخ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا کہ یہ تو ہمارے اللہ کے گھر کی دیوار کے پاس پیشاب کر رہے ہیں. اس لیے فوراً گھر میں گئے، تلوار نکالی، اس انسان کو زمین پر لٹایا اور اس کے گلے پہ تلوار رکھ دی. وہ معافی مانگنے لگا، کہا مجھ سے کیا ہوا؟ اس نے کہا تو اللہ کے گھر کی طرف پیشاب کرے گا، اللہ کے گھر کی دیوار تجھے نظر نہیں آئی، تو نے یہاں پیشاب کی. اس نے کہا مجھے شدید ضرورت پڑ گئی تھی اس لیے میں نے پیشاب کر دیا، مجھے معاف کرو. اب جو پٹھان صاحب تھے جو تلوار لیے اس کے گلے پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ معاف تب کروں گا جب تو کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھ پھر میں تجھے معاف کروں گا. اب وہ تلوار کے نیچے لیٹا ہوا وہ غیر ایمان والا وہ سوچنے لگا کہ اب اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، یہ میری گردن ذبح کر دے گا اگر میں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو وہ پٹھان صاحب کہنے لگے مجھے بھی نہیں آتا، چلیے امام صاحب کے پاس جاتے ہیں. یہ بات اگرچہ لطیفے سے لکھی ہے لیکن حقیقت سے جڑی ہوئی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں آج دنیا میں جن کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے گھر کو دیکھ کے ان کے دل میں محبت آ جاتی ہے. یہ ہے ہی ایسی جگہ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا دل اللہ کے گھر سے اٹکا ہوا ہو، جس کا دل کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس انسان کو وہاں سایہ دیں گے کیونکہ اس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا تھا. جب یہ باہر جا رہا ہے تو پھر اس کا دل یہ بول رہا ہے کہ اللہ نماز کا وقت کب ہوگا، میں مسجد میں کب جاؤں گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بتائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس آدمی کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو کہ وہ بار بار مسجد میں آ رہے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں گواہی دے دو کہ یہ پکا ایمان والا ہے، کیونکہ یہ ایمان کی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلت اللہ کے گھر کی بیان فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے. اور ایک روایت میں اتنی وضاحت سے رسول اللہ نے فرمایا کوئی اللہ کے گھر کے لیے اتنا حصہ تعاون کر رہا ہے جس میں صرف ایک پرندے کا گھونسلہ رکھنے کی جگہ مل رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اسے کل قیامت کے دن جنت میں گھر دے گا. ایک اللہ والے انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ ایک صاحب جنہوں نے مسجد بنائی تھی ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تو ان کے بیٹے نے سنایا کہ یہ جو مسجد ہے عرب میں، یہ پوری مسجد ابا نے بنائی.
اور ابا کا یہ ارادہ تھا کہ کسی کا اس میں ایک پیسہ نہ لگے، ساری مسجد انہوں نے ہی بنائی تھی۔ الحمدللہ سارے پیسے انہوں نے لگائے، مزدوروں کو مکمل حق ادا کر دیا۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی، خواب میں جب یہ سو رہے تھے تو ان کو خواب میں جنت میں 2 محل دکھائے گئے، اور دونوں ایک جیسے ہیں، ایک دم سے ایک جیسے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں۔ انہوں نے سنایا کہ والد صاحب نے خواب میں پوچھا کہ اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ محل تمہارا ہے، تم نے مسجد بنائی تو تمہیں اللہ نے یہ تحفے میں دیا ہے، تو یہ محل تمہارا ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ بیائی نہیں ویسے ہی یہ جو محل میرے بالکل قریب میں بنا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ تو پھر ان کو بتایا گیا یہ اس عورت کا ہے جس نے تمہاری مدد کی ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، ان کی آنکھ کھلی۔ دوسرے دن سارے مزدوروں کو بتایا، کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی کی مدد نہیں لینی ہے۔ وہ کون ہے جس نے تمہیں مدد کر دی اور کیا لے لیا تم نے اس سے؟ تو سارے مزدور منع کر رہے تھے، ہم نے کسی سے مدد نہیں لی۔ تو ایک مزدور سوچ کے کہنے لگے ہاں یاد پڑتا ہے، ایک دن ضروری تھا، میں گارا کلا رہا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو میں کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ پانی نکالتے میں میرے جو ڈول ہے اس کی رسی کٹ گئی۔ اب پانی ڈالنا ضروری بھی تھا ورنہ کام رک جاتا، اس لیے میں اسی جگہ پہ کھڑا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک عورت، حبشی عورت وہاں سے گزر رہی ہے، کالی کلوٹی۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈول نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ڈول میرے پاس موجود ہے، تم لے لو۔ بس اس نے ڈول دیا۔ اللہ کتنے قدردان ہے کہ اس کے ڈول پر اللہ نے اسے ویسے ہی محل دیا جیسے مسجد کے بنانے والے کو اللہ نے محل دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو جانتے ہو؟ مزدور نے کہا روزانہ یہاں سے پھرتی ہے، اگر نظر پڑی تو میں آپ کے پاس کیا ہوگا۔ ایک دن اس مزدور نے دیکھ لیا وہ حبشی عورت جا رہی تھی تو اسے بلایا اور مالک کے پاس لے کے آیا۔ اب مالک کے سامنے وہ عورت کھڑی ہے، اس نے کہا کہ دیکھو جو ڈول تم نے تھوڑی دیر کے لیے دیا تھا، میرے مزدور کے حوالے کیا تھا، وہ ڈول میں خریدنا چاہتا ہوں، تو مجھے بیچ دو بھی۔ اس عورت نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بیچنے کو تیار ہوں۔ کہا کتنے میں؟ ہاں مول قیمت تو تجھے بتانی ہوگی، تو خریدنے والا ہے، اگر مجھے مناسب لگا تو میں بیچ دوں گی۔ اس نے کہا میں 500 ریال دے دوں گا، ایک ڈول کے میں 500 ریال دے دوں گا۔ اس نے کہا ناکافی ہے۔ عورت نے کہا اتنے میں نہیں بیچوں گی۔ اس نے کہا 1000 ریال دے دوں گی۔ لکھا ہے کہ وہ قیمت لگاتے لگاتے 5 لاکھ ریال تک پہنچ گیا، لیکن عورت کہتی ہے میں نہیں بیچوں گی۔ وہ کہنے لگا تو ایک غریب اور حبشن عورت ہے، 5 لاکھ ریال بھی تجھے پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ اتنی قیمت میں تجھے دینے کو تیار ہوں اور تو ایک معمولی سا ڈول دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا 5 لاکھ نہیں 50 لاکھ ریال بھی دے گا پھر بھی نہیں دوں گی۔ اس نے کہا ایسا کیا ہو گیا؟ کہا جو خواب تو نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ اگر وہ جنت کا محل نہیں دیکھا ہوتا نا پھر میں یہ سستے میں تجھے بھیج دیتی۔ میں نے جنت میں تیرے محل کے پاس میرا محل دیکھا ہے، جس کا جنت میں محل بنا ہے اس کی جنت پکی ہے، اللہ نے مجھے بھی دکھایا۔ صرف اس ڈول کی بنیاد پر کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے مزدور کے حوالے کیا تھا، اللہ مجھے جنت میں محل دے رہے ہیں، تو پھر بھی یہ ڈول دنیا کی قیمت پر کیسے بیچ سکتی؟ بہرحال میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کے بارے میں یہ بتایا کہ ساری کائنات میں سب سے پسندیدہ جگہ جو اللہ کو ہے، سب سے پسند جو جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اس کی ایک دلچسپ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے 2 سوال کیے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا رسول اللہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بہترین انسان کون ہے؟ 2 سوال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کا ظاہر کی کہ مجھے نہیں پتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ایک صحابی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ مجھے بھی نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل اللہ سے معلوم کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ آج تمہارے سوال کی بدولت آج میں اللہ کے اتنے قریب ہوا، اس سے پہلے اتنا قریب نہیں ہوا تھا۔
اللہ نے مجھے اس جواب کو دینے کے لیے بالکل قریب بلایا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کتنا قریب گیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان میں صرف 70,000 نور کے پردے تھے، اتنا قریب اللہ نے مجھے بلایا اور فرمایا جبرائیل میرے محبوب سے جا کے بتا دینا کہ دنیا میں سب سے قیمتی جگہ وہ مسجد ہے اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مسجد میں آتا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں مسجد والا بنایا، اس پر اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں مندر والا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں گرجا گھر والا نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں مسجد والا بنایا اور ہم مسجد میں آ بھی رہے ہیں۔ اللہ سے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین انسان، بلکہ ایک روایت سن کے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سارے انسانوں میں فرشتے اعلان کریں گے کہ اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو سب حیران ہو کے دیکھیں گے کہ اللہ کے پڑوسی کون ہیں، اللہ کے پڑوسی کون ہے؟ سب دیکھیں گے تب فرشتے کہیں گے اللہ کے پڑوسی وہ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے گھر کو آتے تھے یہ اللہ کے پڑوسی۔ میرے بھائیوں جو عنوان ہے، میں ایک مسجد کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کو بھیج کے اس مسجد کو توڑوا دیا، ختم کروایا، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے رسول اللہ نے اسے آگ لگا دی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بھیج کے اسے آگ لگا دی۔ اس لیے آپ کو میں پہلی یہ بات کیوں بتا رہا ہوں، آپ کو توجہ سے سننا ہوگا ورنہ آپ کے دل میں سوال بیٹھ جائے گا کہ نبی نے مسجد جلوا دی، اللہ کے رسول نے مسجد توڑوا دیا، یہ سوال آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ کون سی مسجد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کے آگ لگوائی تھی؟ اس کا نام مسجد ضرار ہے۔ آج تراویح میں ہم نے وہ آیت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت اتار کے اس مسجد کے بارے میں اللہ نے خود حکم دیا تھا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا۔ یہ مسجد ضرار منافقوں نے بنایا تھا، بلکہ اس کا تفصیلی واقعہ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ ایک انسان گزرا ہے، اس کا نام عبد عمرو تھا، ابو عامر کے نام سے مشہور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے یہ عیسائی بن گئے، نصرانی بن گئے، بلکہ نصرانیوں کا عابد بن گیا، راہب بن گیا۔ لوگ اسے بڑا اللہ والا سمجھتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا کہ یہ غلط مذہب میں ہے۔ لوگ جب مسلمان ہوئے انصار صحابہ، ان کو پتہ چلا کہ یہ خود اب غلط مذہب پہ چل رہا ہے، اس لیے اس کی عزت کم ہونے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جھگڑا کرتا، کئی سارے سوال کیے، اللہ کے رسول نے اسے جواب دیا۔ آخر میں جب یہ ہار گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول نے جب اسے دین کی طرف دعوت دی تو وہ کہنے لگا میں حضرت ابراہیم کے دین پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میں دین لایا ہوں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم سچے رسول نہیں ہو، میں تمہیں نہیں مانتا۔ پھر وہ مدینہ چھوڑ کے جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں بتائیں۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کی موت اپنوں سے دور جا کے اکیلے تنہائی میں غربت کی جگہ میں اس کی موت آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین، ایسا ہی ہو۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ جو بھی آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرے گا میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جتنی لڑائیاں تھیں ہر لڑائی میں کافروں کے ساتھ یہ شریک رہا، اس نے ساتھ دیا۔ مکے میں جا کے جو بدر میں ہارے ہوئے کافر تھے ان کو دوبارہ ابھارا، کیوں تم شکست مان رہے ہو، دوبارہ حملہ کریں گے، کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے، اب وہ غلطی نہیں کریں گے، پھر دوبارہ جگایا، پھر سے کافر تیار ہو کے احد کا میدان سجا۔ بلکہ لکھا ہے کہ احد کے میدان میں اس نے پہلے ہی آ کے بہت سارے گڑھے کھودے تھے، انہی گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لگا تھا۔ یہ ایسا فاسق تھا، اللہ کے رسول اسے ابو عامر فاسق کہا کرتے تھے، فاسق تھا یہ انسان۔ اس نے ہر لڑائی میں جب احد میں وہ شکست کھائی، پھر یہ حنین میں گیا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتا رہا۔ جب اسے پتا چلا کہ اب یہ ہار پہ ہار رہا ہے تو یہ ملک روم کی طرف چلا گیا، اور اسے ساتھ دینے والے مدینے کے کچھ منافق تھے، 11 نام ان کے لکھے ہیں۔ یہ منافق اسے باقاعدہ اس کے رابطے میں تھے اور اندرونی طور پر اس سے مشورہ دے کے رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر اس نے ایک رائے دی
کہ میں اب روم میں ہوں، روم کے بادشاہ کو تیار کر رہا ہوں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اور اس وقت کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ مانا جاتا تھا، میں اس کے ساتھ ایک بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے والا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اندرونی طور پر بھی کچھ کام ہو جائے۔ اور منافقوں نے کہا کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر ایک مسجد بناؤ، لیکن وہ ہمارے لیے ہوگی۔ اس مسجد میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مشورے ہوں گے، اس میں منافق اس میں جمع ہوں گے، اور دوسرا کام اس میں ہم ہتھیار جمع کر کے رکھیں گے۔ جب مسلمانوں پر روم کا حملہ ہوگا، تم بھی اندر سے حملہ کر دینا، ایک ساتھ مل کے ختم کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ واقعی مسجد ہے، اس لیے رسول اللہ کو خود وہاں نماز پڑھنے کے لیے بلانا، جو مسلمان وہاں موجود ہیں وہ بھی مسجد میں آنے جانے لگیں گے، ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ مسجد صحیح بنیاد پر نہیں تھی۔ مسجد تعمیر کرنا شروع کیا، اور کہاں بنایا؟ اس جگہ پہ بنایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت میں اللہ کے رسول مدینے سے باہر تھوڑے دن رسول اللہ نے قیام فرمایا، قبا جہاں کہا جاتا ہے۔ مسجد قبا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں قیام فرمایا تو وہاں موجود صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں ایک مسجد بنائی، جو آج بھی موجود ہے، وہ مسجد قبا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسجد بڑی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دن وہاں قیام فرمایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ تو مسجد قبا کے بالکل قریب میں انہوں نے مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے جو مقاصد تھے میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائے۔ مسجد بناتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے فرمایا کہ رسول اللہ، ہم مسجد اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے مسلمان بارش کے وقت میں مسجد قبا تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ یہ چھپے ہوئے کافر تھے، اندر سے نفاق تھا، اوپر سے مسلمان ظاہر کرنے والے تھے۔ وہ 11 افراد یا ان میں سے کچھ لوگوں نے آ کے رسول اللہ کے سامنے یہ بات رکھی، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ نبی جی آپ آگے 2 رکعت نماز پڑھا کے ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں تبوک کے سفر میں ہوں، جا رہا ہوں، واپس آ کے انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا، چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر مسجد کی تیار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں مقام آوان، فی آوان نام لکھا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسجد میں جانے کا ارادہ کیا اور نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اسے مسجد کا نام یہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے ارادے غلط ہیں، یہ مسجد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ مسجد ضرار ہے، یہ تکلیف دینے کے لیے اور اس میں کفر والے اعمال کرنے کے لیے انہوں نے یہ جگہ طے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور صحابہ سے فرمایا کہ اس کو توڑو بھی اور اسے جلا دو بھی اور زمین کے برابر بنا دو۔ وہ جگہ آج بھی، جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مسجد قبا کے پاس آج بھی وہ جگہ ویسے ہی خالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک صحابی کو بلا کے، تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے، بلا کے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے وہ جگہ میں دیتا ہوں، وہاں جا کے اپنا گھر بنا لو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنا گھر وہاں نہیں بناؤں گا، میرے سے کمزور ایک صحابی ہیں، میں ان کو وہ جگہ دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے اجازت دی تو انہوں نے جا کے وہاں اپنا گھر بنایا تھا، لیکن فرمایا کہ ان کی اس جگہ پہ کبھی اولاد نہیں ہوئی، بلکہ علماء نے تفسیر میں یہ بات لکھی ہے اس جگہ میں پرندے بھی آتے تو وہ بھی اپنے بچے، وہ بھی انڈے نہیں دے پاتے تھے۔ اس جگہ میں ایسی نحوست رکھی ہوئی تھی تو پھر وہ مسجد کیسے ہو سکتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جتنی مسجدیں ہیں کائنات میں، جتنی مسجدیں ہیں اس وقت میں کائنات میں جو موجود ہیں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان کے حصوں کو نکال کے، اس زمین کو نکال کے اللہ تعالیٰ بیت اللہ سے ملائیں گے، اور پھر اس حصے کو اللہ جنت کا حصہ بنائے گا۔ اور سے دیکھا جائے تو اس وقت میں جس حصے میں ہم بیٹھے ہیں یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ مسجد ایک کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ مسجد نہیں تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگ لگانے کا حکم دیا تھا، وہ مسجد زیارت تھی۔ آگے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیت اتری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، نبی جی اس جگہ ہرگز نہیں جانا، کھڑے مت ہونا،
لیکن آگے اللہ کے رسول سے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، مسجد تو وہ ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، جس کو قائم کیا گیا ہے اور تقوی کی بنیاد پر جسے قائم کیا گیا ہے وہ اصل میں مسجد ہے۔ علماء نے فرمایا یہ عام بات اللہ نے فرمائی، ہر مسجد کی تعریف فرمائی کہ جو مسجد اللہ کے تقوی کے ساتھ رکھی گئی حقیقت میں وہ مسجد ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسجد خدا کی تعریف فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کئی مرتبہ مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھتے تھے۔ جو عمرے میں گئے ہیں ان کے سامنے یہ فضیلت باقاعدہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پہنچ کر مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز ضرور پڑھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے ان کو عمرے کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ یہ اس مسجد میں دیکھو، ایک مسجد ابھی بنائی گئی، ایک مسجد کو اس کے قریب ہی وہ اللہ اسے جلانے کا حکم دے رہے ہیں، اور ایک مسجد ادھر ہے جس کا ثواب رسول اللہ اتنا بیان کر رہے ہیں کہ اس مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول یہ بول رہے ہیں کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھو تمہیں عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ بنانے کی ترتیب بدلے گی، نیت بدلے گی، پھر اللہ کے فیصلے بھی بدل جائے گی۔ اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق جڑے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی میں ہے۔ ایمان والے کا وہ دل مسجد میں ہی لگتا ہے، کسی کا دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے، جلدی بھاگنے کو دل کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اور منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق وہ ہے جس کا دل جس کا حال مسجد میں ایسا ہے جیسا پرندہ پنجرے میں ہے، پرندہ اندر بے چین رہتا ہے، ایسے ہی منافق کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق ہو، اور رمضان میں ہمارا اللہ کے گھر سے تعلق ہو جاتا ہے، ساری مسجدیں بھر جاتی ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرے اعتبار سے بھی ہمارا اللہ کے گھر سے تعلق ہو، خرچ کے اعتبار سے بھی اور صفائی کے اعتبار سے، اسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس کام کو ہم دوسروں کے حوالے سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کا کام ہے، فلاں کر لیں گے، ان کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ کوئی انسان مسجد کی صفائی کرے اور اس صفائی میں اس نے تھوڑا سا کوڑا اور کچرا بھی باہر نکالا ہے، کل قیامت کے دن جب اس کے اعمال میں وہ چیز رکھی جائے گی تو احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ احد سے بھی زیادہ وزنی چیز بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے گھر سے ہمیں تعلق بنائی رکھنی ہے۔ آج جو تعلق بن گیا ہے، اللہ کے گھر سے جو تعلق بن گیا ہے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ موت تک کبھی اس تعلق کو ختم نہیں کریں گے۔ آخر وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، لوگ کہیں کہ ابھی تو مسجد میں نماز پڑھ کے گئے تھے، ابھی تو ہم نے دیکھا تھا ان کو قرآن پڑھتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کے، بس ابھی دنیا سے چلے گئے۔ یعنی آخر وقت تک بھی ہمارا اللہ کے گھر سے تعلق ہو، ہمارا تعلق ہوتا ہے مسجد سے رمضان کے مہینے میں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ جگہ ناکافی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے کرنے پڑتے ہیں نماز میں، تراویح میں، جمعہ کے موقع پر، لیکن عید کا چاند دیکھ کے عشاء میں ہم خالی ہو جاتے ہیں۔ اتنا ہی ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ عید کا چاند دیکھا، عشاء میں مجمع کم ہو گئے، دوسرے دن فجر میں موجود ہیں، عید کی نماز کے بعد ظہر کی نماز میں کہاں ہیں؟ ظہر کی نماز میں وہی پکے مسلمان جو جن کی عادت ہے نماز پڑھنے کی، جو سال بھر نماز پڑھتے ہیں، وہی آتے ہیں، باقی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر جمعہ میں بھر جاتی ہے۔ یہ مسجد جمعہ میں تعلق رکھنے والی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس سے جس کا دل اٹک رہے گا، القیامت میں عرش کے سائے میں اللہ اسے جگہ دے گا۔ اللہ نے یہاں جس مسجد کا ذکر فرمایا، ایک مسجد زرار ہے، ایک مسجد قباء ہے۔ ہمیں مسجد قباء والے صفات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے کا ایک جملہ یاد ہے، میں اپنی بات اسے سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اللہ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسے اللہ کا گھر کی خدمت دیتے ہیں، اسے اللہ کا گھر کا خادم بناتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کے گھر کے خادم بن کر رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ اللہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، اللہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا اعمال کمزور ہے، اللہ مسجدوں سے ہمارا تعلق بھی کمزور ہے۔ کئی سارے مسلمان ایسے ہیں مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں، اللہ کئی دن گزر جاتے ہیں مسجد کے اندر قدم نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اللہ اذان میں تیری بڑائی بھی سنتے ہیں، تیرے نبی کی
رسالت کی گواہی بھی سنتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کے گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ بہت سارے مسجدوں میں آ کر بھی مسجد کی بے حرمتی کر جاتے ہیں. اللہ ہمیں اس عمل سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آپ کی یہ گھر ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما. بیت اللہ سے لے کے ہر چھوٹی جگہ موجود مسجد اللہ وہ آپ کا گھر ہی ہے, اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ اعمال سے مزین کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جب ایک صحابی نے مسجد میں لا کر اللہ اجالے کے لیے ایک چراغ جلایا تھا, رسول اللہ نے خوشی سے بتایا کہ تمیم تم نے وہ عمل کیا ہے, اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. اللہ اتنا زیادہ رسول اللہ کو مسجدوں سے محبت تھی. ہمیں بھی اللہ ایک مساجد سے محبت نصیب فرما, ان سے جوڑ نصیب فرما, ان سے تعلق نصیب فرما. اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما, برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ گناہوں کی عادت کی وجہ سے رمضان میں بھی گناہوں کا خیال آ جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو, ہماری عبادتوں کو, نماز روزہ اور تراویح کو, ہر عمل کو, صدقہ اور خیرات کو قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد ما هو آله صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.